یہ بھی اشعار آپ نے سماعت کیے شیخ الاسلام والمسلمین دامت برکاتہم عالیہ کے ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب آ گیا۔ آپ نے سماعت کیا تھا، امید ہے کہ آپ کو کل کی اور اس کے پہلے کی تقریر ذہن میں ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر ہم تھے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، آپ کو خواہش ظاہر ہوئی، آپ نے چاہا کہ اس نور کو میں بھی دیکھوں، اس نور کو میں بھی دیکھوں، مشاہدہ کروں، زیارت کروں، اس نور سے مستفیض ہو جاؤں، اس کے فیضان سے حاصل کروں، اور یوں کہوں میں کہ اس نور کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ لہٰذا بارگاہ رب العالمین میں حضرت آدم نے یہ دعا ظاہر کی کہ مولا جو نور چمک رہا ہے، جسے تم نے چمکایا ہے، مجھ میں رکھا ہے، اس مکان میں اس مقیم کو جو رکھا ہے، حضرت انسان میں جو رکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کچھ ایسا ظاہر کر دے کہ میں بھی زیارت کروں، میں بھی اپنی آنکھوں کو مسرور کروں۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں پر نور محمدی کی تجلی کو ظاہر فرمایا، سبحان اللہ، تاکہ دیکھ لے۔ جیسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نور اور تجلی اور کرنے کو رب تبارک و تعالی نے آپ آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں پہ ظاہر، یعنی ناخنوں پہ ظاہر فرمایا آخری پورے پر، تو آپ نے جب دیکھا تو اتنا حسین نور، اتنا خوبصورت نور، اتنا ٹھنڈک دینے والا نور آنکھوں کو، اتنا دل کو تسکین دینے والا نور، اتنا بہترین نور، اتنا اعلیٰ نور، اتنا دل کشک نور، اتنا دل عزیز نور، اتنا اپنی طرف کھنچاؤ کرنے والا نور، اپنی طرف مائل کرنے والا نور، بہترین نور کو جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو فوراً چونکہ انگوٹھوں پہ تھا، کوئی اور جگہ پہ نہیں تھا، کوئی فرشتے پر یا پتھر پر یا زمین پر کہیں اور مقام پر نہیں تھا، مختصر یہ کہ آدم کے انگوٹھوں کے پوروں پر تھا، اسی لیے آپ نے بے ساختہ، بے اختیار ہو کر اس نور کی اس عظمت و شان کو دیکھ کر، اس محبت میں گرفتار ہو کر، محبت میں پڑھ کر، اپنی اس نورانیت کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر کے، اس محبت نور محمدی میں دونوں انگوٹھوں کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، ہونٹوں سے لگا لیا، تاکہ اس نور کو ایک تو محبت سے چوما، عظمت کو سمجھتے ہوئے، اور پھر آنکھوں سے لگایا تاکہ آنکھوں میں بھی نورانیت بڑھ جائے، اس نور کا فیض مل جائے، اس کو ٹھنڈک پہنچے، لبوں سے لگایا کہ یہ جو ہے بڑا اعلیٰ ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عظمت والا ہے، لہٰذا جو ہے آپ نے اسے چوم لیا۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھیے ایک نور وہاں ظاہر ہوا تھا، ہے نا، طور پر نور ظاہر ہوا تھا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، کوہ لبابہ، کوہ قاف، کوہ جبل، کوہ رحمت، پہاڑ کے نام۔ تو وہ نور اللہ نے موسیٰ کے کہنے پر موسیٰ کی انگلیوں کے پوروں پہ ظاہر نہیں فرمایا، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے انگوٹھوں کے میں ظاہر نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھ لو،
اتنا دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب راز ہے، آدم کے انگوٹھوں میں چمک رہا ہے نور محمد، اور وہاں رب تعالیٰ کی نور کی تجلی کا دیدار کی اصرار ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ پیغمبر کو کیونکہ رب کی تجلی ہے انگوٹھوں میں نہیں کہیں اور ظاہر کریں گے، اس کے ذریعے تم مجھے دیکھو گے، کیونکہ تو نے مجھے دیکھنے کی بات کی ہے، تو میں سیدھا سیدھا تمہیں نظر آ جاؤں بشر کو، بشری تقاضوں کو، یہ نہیں ہے۔ ہاں تم حبیب کے نور کو دیکھنے کی بات کرتے تو اے موسیٰ آدم کی طرح تمہارے انگوٹھوں میں بھی نور محمدی چمکا دیا جاتا۔ تم اگر میرے حبیب کے نور کو دیکھنے کی تمنا کرتے تو وہ کہیں ظاہر فرما کے دیکھ دیا جاتا، چونکہ اس کے ذریعے میرا دیدار ممکن ہے، لیکن تم نے سیدھا مجھے دیکھنے کی بات کی ہے، تو سیدھے تو اگر میں تم پہ ظاہر ہو گیا میرا نور، تو تمہاری ہستی اس وقت بشر ہے، بشریت بھی ہے، نبوت بھی ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا، کسی اور شے پہ ظاہر کیا جائے گا، اور وہ بھی ٹھہر سکے پہاڑ، برداشت کر سکے تب، ورنہ کچھ نہیں۔ اگر بہار نے اسے برداشت کر لیا تو تم دیکھو گے، ورنہ تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہو، دیکھو آپ کیا سمجھے، خدا کے نور کو اس دنیا میں سیدھا دیکھنا، ڈائریکٹ دیکھنا، سیدھے اس خدا کے نور کو اپنے اندر بسانا یا اس کے جلووں میں گم ہو جانا، یہ بشر کے بندے کی بات نہیں ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے محبوب کی بشریت درکار ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نور محمدی میں نور الہی کو دیکھا جا سکتا ہے، بشر محمدی میں نور پاک خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، بشریت میں مصطفیٰ میں جسے دیکھنا ہو وہ حبیب کو دیکھے، جسے ہمیں دیکھنا ہو وہ ذرا حبیب کو دیکھے، حبیب کو دیکھنے میں ہی، اور ایسا ہی ہوا۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام معراج میں یہی کر رہے تھے، حبیب جا رہے ہیں، حبیب آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، انہی کے ذریعے، سرکار کے ذریعے اللہ کے جلووں کو دیکھا۔ اے کلیم جو تم نے دعا مانگی، اب حبیب ہمارا دیدار کر کے آ رہا ہے، تم اسے دیکھ لو، وہ مجھے دیکھ کر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، حبیب نے دیکھا، موسیٰ تمہیں بھی دیکھنا ہے تو حبیب کو دیکھو، حبیب کو دیکھو، کیا شان ہے۔ اور دوسرا، اس نور محمدی سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے میں فرعون نے جو پاپڑ بیلے ہیں، جو مکمل کوششیں کی ہیں، جو قتل و غارت کرائے بچوں کے کہ وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہ آئے گا تو میری تخت کو الٹ دے گا، المختصر۔ لیکن کیا ہوا، حضرت کلیم پیدا بھی ہوئی اور فرعون ہی کے پاس پہنچ گئے صندوق میں، اور پھر حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے لیا حضرت اور ان کی دائی کو بلایا، تو پھر آپ کی والدہ ہی تشریف لے آئی، بیٹے کو بھی پہنچا دیا، ماں کو بھی پہنچا دیا، جہاں سے بچنا تھا وہیں رب نے پہنچا دیا۔ رب تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو خود اس کے فرعون کے دربار میں، اس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرواتا ہے۔ اچھا ایک بات اور، وہاں اس وقت وہ نبی بھی نہیں، موسیٰ پیغمبر اس وقت نبی بھی نہیں، آنے والے وقت میں ہونے والے تھے، مگر اس وقت تھے نہیں، حسین و جمیل تھے، لیکن آنے والے وقت میں ہونے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے بچایا، کیسا بچایا؟ فرعون کے وہیں بچایا، دربار میں، آسیہ کی گود میں رکھا ہے نا۔ ذرا سا آپ دیکھو، ابھی نبی ہے نہیں مگر حفاظت کی جا رہی ہے، اور حبیب تو اس وقت نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور حبیب تو اس وقت نبی تھے۔ فرمایا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ کہا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بنے بھی نہ تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ جب ابھی جو 40 سال بعد ہونے والے کلیم ہیں،
ان کا یہ عالم ہے تو جو پہلے ہی سے حبیب ہو، نبوت لیے ہوئے ہو، پیدائش سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے اس حبیب کی حفاظت اور اس حبیب کے دین کی حفاظت اور اس حبیب پہ نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت اور اس حبیب کے سچے جانثاروں کی حفاظت مولا کیسے فرمائے گا، کس انداز سے فرمائے گا، وہ مولا ہی جانتا ہے۔ یہ حبیب ہے، یہ حبیب کا دین ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جب کلیم کو بچایا گیا، کلیم کو بچایا گیا، کس انداز سے حفاظت کی، تو آپ دیکھیے جب صندوق آیا اور صندوق کھولا گیا تو چہرہ مسکراتا ہوا اندر حضرت موسیٰ کا تھا۔ لہٰذا جو وہاں کے فرعون کے خادم و خادمہ تھے وہ کہنے لگے کہ درمیان میں صندوق کے ارد گرد جمع تھے، کہاں بچہ اس میں سے نکلا ہے، اب اس بچے کو کیا کرے، قتل کرے یا رہنے دے۔ مختصر میں عرض کروں، واقعے کی طرف نہیں جانا، آپ دیکھیں کہ اس وقت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، 2-4 لوگ آگے کھڑے ہیں، صندوق آگے ہے، پیٹی ہے، کھولی گئی تو کلیم تھے، تو آپ نے اوپر ہو کر کے اس حضرت کلیم کا دیدار کیا، آسیہ نے دیدار کیا ہے نا، دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد فوراً اس کی زبان سے کیا نکلا، کیسا حسین بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے آنکھوں میں ٹھنڈک بس اللہ کو یہ جملہ پسند آ گیا۔ کلیم کی دیکھ کر آسیہ کی زبان سے نکلا کہ مجھے یہ بچہ کتنا حسین ہے، کتنا جمیل خوبصورت، میری آنکھوں کو بھا رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کو پسند آ گیا کہ آنے والے وقت میں جو کلیم ہونے والے ہیں صاحب کتاب، ان کو تم نے اچھا کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ تو اے آسیہ، بھلے ہی تو فرعون کی بیوی ہے، بھلے ہی ان کافروں کے درمیان رہ رہی ہے، لیکن اس کہنے کی بنیاد پر چونکہ تو نے میرے موسیٰ کا ادب کر گئی، پیار کر گئی، محبت کے لفظ استعمال کر گئی، تجھے معلوم نہیں یہ کون ہے، پھر بھی تو کہنے کو کہہ گئی، تو اسے جانتی نہیں، تو اسے مانتی نہیں، تو اسے پہچانتی نہیں، مگر میں تو جانتا ہوں۔ اے آسیہ، تو نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں کہ یہ میرا پیغمبر ہے، مگر تو نادانستہ طور پہ محبت بھرے جملے بول گئی، تو اسی کے صدقے میں ہم تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ دیکھا آپ نے کتنا باریک نقطہ ہے، کوئی پیغمبر کا ہلکا سا ادب کر جائے نادانستہ طور پہ بھی کچھ معلوم نہیں، بس ایسے ہی بول دیا وہ خوبصورت لگے تو اللہ اپنے پیغمبروں کی ہلکی سی بے اختیاری تعریف بھی زائل نہیں ہونے دیتا۔ مولا کریم اپنے محبوبوں کی، انبیاء کی ہلکی سی بے اختیار اگر تعریف بغیر جانے مانے بھی کسی سے نکل جائے تو وہ بھی خالی نہیں، اس کے بدلے میں عظیم ایمان، جنتی آسیہ کو جنتی بنایا جاتا ہے، ایمان دیا جاتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتی ہے۔ بات کا جو واقعہ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حبیبوں کی، محبوبین کی، انبیاء کی تعریف، توصیف، تعظیم، محبت کس انداز کا، کس رتبے پہ ہے، جہاں ہزاروں سال عبادت کر کے جنگلوں میں گھوم کر جسے ایمان کی توفیق نہ مل سکتی ہے، وہاں ایمان کی توفیق نہیں، دنیا چھوڑ دی، ایمان نہ ملا، جنگل در جنگل گئے، ایمان نہ ملا، منگل در منگل گئے، ایمان نہ ملا، گاؤں در گاؤں گئے، ایمان نہ ملا، جو ہے تراجم کو، تفسیر کو الٹ پھیٹ کر دیا، ایمان نہ ملا، اور ایک بیچارہ غریب سنی میلاد کی بات آئی، آ کر بیٹھ گیا، محبت سے سن رہا ہے، مولا کی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ایمان والا تو ہے، آ رہا ہے، اس کا ایمان اس درجے پہ پہنچایا جائے کہ ادھر دنیا سے آنکھ بند ہو، یہ بشارت دی جائے کہ بشرا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سونے آنے والے اللہ کا تجھ پر فضل عظیم ہم نے برسا دیا۔
ہم نے ہمارا فضل عظیم برسایا ہے. کیوں؟ تو محبت رسول میں کہہ رہا ہے، سرکار کی آمد کہہ رہا ہے. ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں تو پتہ کیا چلا، ایمان ایسی چیز ہے، نبی کی تعریف کرو خدا ایمان دے دیتا ہے، نبی کا ادب کرو خدا ایمان دے دیتا ہے. نبی سے محبت اگر دانشتہ نہ کسی طرح ہو گئی، بے ایمان کو ایمان مل جاتا ہے، ایمان کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے، تقوی کو ورا کی توفیق مل جاتی ہے، ورا کرنے والے کو عشق مل جاتا ہے، عشق والے کو معرفت مل جاتی ہے. ایک نہ بڑھتے ہی جاتا ہے. دینے والا رب ہے، وہ لوٹا رہا ہے. کوئی کیا دے گا، کوئی کیا دے گا، دے رب رہا ہے. مگر کیسے؟ جو حبیب کو، نبی کو، علی کو، ولی کو مانتا چلا جا رہا ہے، جو ہے ان کا کلمہ پڑھتے جا رہا ہے، ان کی ادب کرتا جا رہا ہے. اب اتنا سا جملہ ان کے ایمان کا سبب بن گئی، ایمان کا سبب بن گئی. اب اگر ایمان والے ہم تو ہیں لیکن ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں تو نبی کا ادب کرو، انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی. نبی سے محبت کرو، ایمان پہ موت آئے گی انشاءاللہ. نبی، علی، ولی سے محبت کرتے چلے جاؤ. اسی کا صلہ یہ ہے کہ مولا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گا. ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام نے محبت سے چوم لیا، ادب سے چوم لیا، اس کے اندر گم ہو کے چوم لیا. قربان جاؤ، رب کو یہ ادا بھی پسند آ گئی، یہ ادا بھی پسند آ گئی. تمہارا یہ چمنا، تمہاری یہ محبت، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، بس دیکھا تو دیکھتے رہ گئے اور گم ہو کر کے ادب سے چوم لیا. ذرا سا آپ دیکھیں، اب آدم علیہ السلام کی اولاد بھی چوم رہی ہے. اب حدیث پاک کیا ہے؟ اچھا، حدیث پاک پہ آنے سے پہلے یہ ابو البشر ہے، اول انبیاء میں سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے پہلے انسان، پہلے نبی ہے نا. اور ایک پھر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اذان ہو رہی ہے، نام آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدیق کو بھی گوارا نہ ہوا، ابو بکر کو پھر گوارا نہ ہوا. حالانکہ وہاں کوئی نور ان کے انگوٹھوں میں ظاہر نہیں ہوا تھا، سرکار تو موجود تھے ان کے سامنے، لیکن ذرا سا آپ دیکھیں ان کی محبت اندر سے انگڑائی لی اور سرکار کا نام آیا تو پھر چوم لیا. سرکار نے بھی دیکھا، وہاں خدا نے دیکھا کہ آدم نے چوما، یہاں مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرے اس پیارے نے چوما، ہے نا. وہاں آدم نے چوما تو خدا نے دیکھا، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خدا نے دیکھا اور یہاں مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ بھی دیکھ ہی رہے ہیں لیکن روبرو ہے، صدیق ہے، حضور ہے. اذان دی، اذان بلال ہو رہی، اذان ہو رہی ہے اور ابو بکر نے چوم لیا. سرکار نے دیکھا، سبحان اللہ، سرکار نے دیکھا. مجھے بتاؤ ایمانداری سے، کیا خدا نے آدم کو ڈانٹا؟ اے آدم یہ کیا کر رہے ہو؟ شرک ہو گیا. کیا رسول اللہ نے دیکھا تو کہا ابو بکر ہاتھ پکڑ کے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو شرک مٹانے ہیں اور یہ شرک کر رہے ہو. اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ نے ایسا کہا؟ ساری حدیث سنا، آنکھوں سے دیکھا، خدا نے بھی دیکھ رہا، رسول اللہ نے بھی دیکھا اور خدا کی قدرت نے بھی دیکھا نا آدم نے. لیکن نہ خدا نے منع کیا نہ رسول اللہ نے اسے منع کیا. اگر شرک ہوتا، کوئی گمراہی ہوتی، کوئی برابری ہوتی تو کیا اللہ کے رسول انہیں ایسے ہی جانے دیتے، روکتے؟ وہ تو شرک مٹانے آئے ہیں، بدعت و گمراہی کو مٹایا آپ نے، کفر الہات کو انہوں نے مٹایا. سرکار آئے، انبیاء آتے ہی اس لیے ہے کہ سارے کفر کو مٹا کے لا الہ الا اللہ. اگر اس لا الہ الا اللہ سے ٹکراؤ ہو جاتا، چومنا محبت میں میلاد بنانا، تو فوراً روک دیا جاتا. یہ تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، فوراً روک دیا جاتا. نہیں، حدیث ہے میرے پیارے حبیب ابو بکر تو انہیں جیسا کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ بڑا خوش ہو گیا. میں اس کی مفہوم کر رہا ہوں، آپ کتابیں روایتیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، مفہوم دیکھیے. بلکہ جو ایسا کرے گا، سبحان اللہ، اے ابو بکر جو بھی تمہاری جیسا تم نے کیا میری محبت میں، جو کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہوتا چلا جائے گا. تو نے بڑا اچھا کیا. یعنی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. سرکار نے جو اچھا اس کے بعد پھر اور مقام پہ کیا فرمایا؟ جو چوم لیتا ہے، کتاب اسی خانے میں پڑھی ہے، فقہی مسائل سیکھے، علوم سیکھے، کتاب کا نام ہے، بڑی جاری ہے، پورے حوالے سے 3 کتاب کے حوالوں سے وہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی؟ بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جو چومتا ہے، اس کی فضیلت ابھی میرے ذہن میں نہیں آئی مگر سرکار نے کچھ یوں فرمایا جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جو صرف محبت سے چومے گا، میں محمد قیامت میں اسے تلاش کر کے جنت میں لے جاؤں گا.
یہ لکھا ہے اور بڑی کتابوں سے لکھا ہے، کیونکہ نئی نئی نام ہے، کنز العمال وغیرہ ہے۔ آپ دیکھیے، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، فرمایا آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی، ایمان کی روشنی تیز ہوگی۔ کہاں جو محبت کرتا ہے اسے شکر کرو کہ خدا نے اس محبت کی توفیق دی، اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، صرف اتنا کرنے میں، اور بھی بہت ساری فضیلت ہیں جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے کتابوں میں، صرف اتنا سمجھ لو وہ جنتی ہو گیا، شفاعت والا ہو گیا، شفاعت واجب ہو گئی۔ سرکار نے شفاعت کرنے کا کہہ دیا، سرکار ابوبکر صدیق کو اور ان کے بعد جو بھی کرے گا اللہ و رسول کی خوشنودی پائے گا، اللہ کی بھی پائے گا کیونکہ آدم نے کیا تھا، رسول اللہ کی بھی پائے گا اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ یعنی کیا سمجھے کہ ذرا سی محبت کرو تو خدا اور رسول خوش ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری فضیلتیں لکھی ہے۔ المختصر، اتنا ذرا سا کرنے میں اتنی بڑی فضیلت ہے تو عشاء کے بعد سے لے کے 1 سوا 1.5 گھنٹہ تک جشن میلاد منانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ گھر میں فاتحہ کھانی، قرآن کھانی، نعت کھانی، رسول اللہ کی سیرت پڑھنے والے، سننے والے، یوٹیوب پہ لگانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کا عالم کیا ہو؟ ذرا سی محبت 2-4 سیکنڈ کی یہ رنگ لاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اتنی 12 دین کی تمام اہل سنت، دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت، 12 دین کی یہ محبت بتاؤ کیسے رنگ لائے گی؟ یہ رنگ تمہیں دنیا میں دکھے نہ دکھے، جب قبر سے اٹھو گے تو تم دیکھو گے کہ 12 ربیع الاول کی 12 دن اور 12 رات کی جو رنگ اور فضیلت اور کمال میدان محشر میں ملنے والا ہے، وہ دیکھے گا تو دیکھتے رہ جائے گا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کس انداز سے۔ اب بتائیے، محبت میں چوما تو جائز، محبت میں میلاد کیا جائز، محبت میں یا رسول اللہ کہا جائز، محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ شرک نہیں، شرک سے بچانے کے لیے محبت ہے، یہ بدعت و گمراہی سے بچانے کے لیے محبت رسول ہے۔ تو سنت ہو گئی آدم علیہ السلام کی، سنت ہو گئی ابوبکر صدیق کی، سنت ہوئی ان تمام کی۔ تو میرے عزیزو، سنت پہ کون چلے گا؟ جو آدم کا ہوگا وہی تو چلے گا، جو ابوبکر کا ہوگا وہی تو چلے گا۔ جو آدم کا نہیں ہے وہ آدم کے طریقے پہ نہیں چلے گا، جو آدم کو مانتا ہے وہ آدم کے طریقے کو مانے گا، ہے نا۔ اور ان کے سامنے کون تھا؟ ابلیس، ہے نا، سجدہ نہیں کیا ابلیس بن گیا۔ تو جو ابلیس کے طریقے پہ چلا، نہیں مانا، نہیں جھوکا، نہیں جھوما، نہیں کچھ کیا، ہے نا، جب کچھ نہیں کیا تو ابلیس، اب کوئی اگر نہ کرے تو دیکھ لینا یہ اہل شیطان کے طریقے پہ ہے یا آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ جو نبی کو مانے گا آدم کو، وہ آدم کے طریقوں کو اپنائے گا، جو شیطان کو مانے گا وہ شیطان کے طریقے کو اپنائے گا۔ اسی طرح ابو بکر نے چوما، جو ابو بکر کو مانے گا وہ چومتا رہے گا۔ اور ان کے سامنے کون تھے؟ ابو جہل، وہ نہیں مان رہا تھا، وہ نہیں چوم رہا تھا، وہ نہیں تسلیم کر رہا تھا۔ تو جو نہیں کرتے وہ ابو جہل کے طریقے پہ ہیں، جو کرتے ہیں وہ ابو بکر کے طریقے پہ ہیں۔ ہم نے طریقہ اپنا کے بتا دیا لوگوں کو کہ ہم کن کے طریقے پر ہیں، نبی سے لے کے صحابی سے لے کے اہل بیت سے لے کے ولی کے طریقے پر ہے۔ اور جو صرف دعویٰ کرتے کہ ہم ہیں، انہوں نے نہ میلاد بنایا، نہ چوما، نہ محبت کی، بلکہ کچھ اور کہتے رہے۔ وہ بتا رہے کہ ہم ابو جہل والے ہیں، ہم ابلیس والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں، ہم فرعون والے ہیں۔ فرعون والے اور ہیں، حضرت آسیہ والے اور ہیں، ابو بکر والے اور ہیں، ابو جہل والے اور ہیں، آدم والے اور ہیں، شیطان والے اور ہیں۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھوں میں ظاہر ہوا، اب جھوم لیا، اب اسی سے چلتے آ رہا ہے۔ حضرت شیس میں آیا، حضرت شیس کے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت ابراہیم میں آیا تو ابراہیم سے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت اسماعیل میں آیا تو اسماعیل سے ظاہر ہوئے۔ یہ نور چلتا رہا، یہ نور آگے بڑھتا رہا۔ قد جاکم من اللہ نور، نور ایک سلسلہ و سلسلہ آ رہا ہے، پاک پشتوں سے، پاک سہموں کی طرف سے، رحموں کی طرف سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے۔ جہاں جہاں یہ رہا اپنی برکتیں لٹاتا رہا،
رہا، اپنا فیضان جو ہے نچھاور کرتا رہا، اپنے اس جہاں رہا اس انسان سے کرامتیں ظاہر ہوتی رہی، معجزات ظاہر ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم میں آیا علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان، نمرود کھڑا ہو گیا تھا ان کے سامنے بھی، تو المختصر یہ کہ آگ میں جلانے کا اس نے فیصلہ کیا کہ آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو ڈال دیا جائے تاکہ یہ جل کر کے ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آگ کا معاملہ ہی ہے کہ آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آگ اپنا جو کام جب ظاہر کرتی ہے تو بڑا ظاہر کرتی ہے بھائی۔ تو نمرود نے آگ لگائی، ارے ابراہیم ہی کو معاذ اللہ شہید کرنا تھا، تلواروں سے شہید کر دیتے، کہیں اوپر سے ڈال دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہی ان کے مطابق، خدا بچا تھا ان کو، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابراہیم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ صرف ایک تلوار سے نہیں جانے والے۔ آگ بھی کیسی جلائیں، عجیب الشان، کئی سال تک تو آگ جلتی رہی۔ المختصر میں عرض کر رہا ہوں، واقعے کی طرف نہیں جانا، اتنی زبردست آگ کے اس کے جو شعلے تھے وہ گویا کہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اتنا بڑا ایریا پورے آگ سے، قریب میں جتنے لوگ آئے تو جل جائے، قریب سے جو گزر جائے وہ جل جائے، پرندہ اوپر سے گزرے تو جل جائے، ایسی آگ۔ جب بالکل یقین ہو گیا نمرود کو، بے درود کو، کہ اب ابراہیم ایسی آگ میں کہیں سے بھی بچ نہیں سکتا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیاری کی۔ المختصر یہ کہ اس انداز سے گما کر کے انہیں ڈالنے کا اہتمام کیا، لیکن واللہ اکبر، واہ، نبوت ہو تو نبوت دیکھنی ہے، ابراہیم کی خلت اور نبوت اور رسالت، اب پیغام اور ان کا مرتبہ اور ان کی جذبہ ایمان اور استقامت، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو نبی تھے بھائی۔ تو جا رہے آگ میں تشریف لے جا رہے، آگ کس نے جلائی، آگ کس نے جلائی، نمرود نے، اور بچائے گا بجھائے گا خدا، آگ لگانے والے لگائے، خدا اور رسول بجھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی آگ کو بجھانا اتنا آسان نہیں تھا، بجھے گی تو وہیں سے بجھے گی، بجھے گی تو یہیں سے بجھے گی، اور کوئی نہیں بجھا سکتا۔ نمرود سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن بچانے والا اگر وہ ہو تو بچا لیتا ہے، کہاں سے بچا لیتا ہے، کس انداز سے بچا لیتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں، اللہ پرورش کر رہا ہے، انداز بچانا چاہتا ہے بھائی۔ تو دیکھیے کیا ہوا، ایسے میں دیکھا کہ یہ سردار ہے، نور محمدی ہے، تو جبریل علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی کہنا ہے رب سے کچھ تو میں کہہ دوں، بچانے کی بات ہو، حفاظت فرمانے کی بات ہو، تو کوئی پیغام ہو تو میں پہنچا دوں۔ کیا محبت تھی مولا کی، کہا جبرائیل شکریہ آپ کا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ابراہیم ہوں، اگر اسے مارنا منظور ہے تو ابراہیم مرنے کے لیے تیار ہے، اگر اسے زندہ رکھنا مقصود ہے تو اس کے لیے میں میری مرضی اس کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتا، اس کی مرضی، وہ چاہے تو مجھے بچائے، وہ چاہے تو مجھے مٹائے، اب اس کی مرضی ہے۔ جبرائیل نے اتنا زبردست جب سوال سنا، جواب سنا، کہا واہ، ہمیں تو لگا کہ ابراہیم کچھ کہیں گے کہ رب تعالیٰ سے کہو بہت بڑی آگ ہے، کچھ کرم کر دے، رحم کر دے، لیکن واللہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نہیں، اللہ جو چاہے کرے، بچائے، جلائے، مارے، اسی کا اختیار ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ابراہیم ان منزلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں جیسے ہی پہنچے، لوگ تو سمجھے، نمرود تو سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے، نہیں بچ پائیں گے، لیکن ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ مولا ضرور بچائے گا، کیوں؟ وہ جانتے تھے میرے اندر نور محمدی ہے، یہ نور مددگار میرے ساتھ ہے، مشکل کشا میرے ساتھ ہے، میرے اندر ہی ہے، نور محمدی ہے، بچانے والا میرے اندر ہے، نور محمدی کو آگے منتقل ہونا ہے، اس کے لیے مجھے
کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مشکل کشا وہ میرے ساتھ، وہ اللہ کے حبیب کا نور میرے ساتھ ہے۔ یعنی آپ سمجھے، اللہ کے حبیب جس کے ساتھ ہو جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب کا نور اور محبت اور ان کا سنگت اور ان کی دعا جسے لگ جائے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ابراہیم سمجھ گئے نور محمدی ہے، اور ایسا ہی ہوا، جلوہ ظاہر ہوا، حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اے ابراہیم، اے آنکھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو گئی، پوری بجھ نہیں گئی، سلامتی والی، نہ ٹھنڈی ہوئی نہ گرم رہی۔ بہت گرمی بھی باعث سے نقصان ہے، اور بہت ٹھنڈی ہو جاتی وہ بھی باعث سے نقصان ہے، لہٰذا سلامتی والی، ایسی سلامتی کہ باہر سے لوگوں کو آنکھ دکھ رہی تھی اور اندر حضرت ابراہیم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نور محمدی جہاں ہو وہاں باغ ہی باغ ہے، جنت کے باغ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رہا، مختصر یہ کہ بعد میں جو واقعہ ہونا تھا ہوا، وقت کے بعد حضرت ابراہیم تو باہر آ گئے، کہا یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے، مسکراتے ہوئے آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ اور اس وقت غالباً نمرود کی بیٹی، اس نے جب ابراہیم کو اللہ نے دکھا دیا، وہ اپنے محل میں تھی، اوپر سے دیکھا کہ لاؤ ابراہیم کا کیا حال ہے، دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو آپ تو بالکل ماشاء اللہ الحمدللہ اطمینان سے، سکون سے ہے، تو فوراً وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے، کسی کو معلوم نہیں، کلمہ پڑھ کے نکل گئی، جنتی ہوں گے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے خدا کس کو کس انداز سے ایمان دے دیتا ہے، کس انداز سے ایمان دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ایک پرندہ اوپر سے پانی لا کر کے قطرے اس پہ برسا رہا ہے تاکہ آگ میں بجھ جائے۔ پرندے کی چونچ میں جناب کتنے پانی کے قطرے آئیں گے، 2 4 6 8، اس سے کیا ہوگا؟ وہ ڈالے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، اس سے آگ بجھنے والی تو نہیں ہے۔ اور ایک گرگٹ چھپکلی وہ پھونک مار رہی ہے تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ آگ تیز ہو جائے۔ کیا چھپکلی یا گرگٹ کے پھونک سے وہ آگ تیز ہونے والی؟ ہلکی سی پھونک سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کہ وہ پانی کے قطروں سے آگ بجھنے والی ہے؟ عقل کا معیار تو یہ نہیں ہے، لیکن مولا اپنے حبیب کی بات ہے، نبی کی بات ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہوا۔ کہا تم نے ڈالا ہے پانی تو جاؤ، ہم نے تمہیں یہ رتبہ دیا، تمہاری گردن میں ہم نے ایک تاج رکھ دیا، تمہیں یہ رتبہ دیا، اور تو پھونک مار رہی ہے تاکہ آگ ہمیشہ کے لیے تجھے جہنمی کافر اور تجھ کو مارنے میں ثواب رکھ دیا۔ کیا سمجھے؟ نبیوں کی بات آتی ہے تو اگر جانور بھی ہو، پرندہ بھی ہو، درندہ بھی ہو، پکشی بھی ہو، اور وہ اگر کوئی اپنی محبت کو پیش کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور کوئی اپنی گستاخی پیش کرے، چاہے پرندہ ہی ہو، چاہے درندہ ہی ہو، چاہے رینگنے والا ہی ہو، کوئی ہو کیسا ہو، اگر وہ ہلکی سی پھونک بھی مارے تو وہ بھی ضائع، اس کو عذاب بھی دیا جائے۔ یعنی کتنی باریک بات ہے، یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، فضول نہیں ہوتی۔ محبت کرو اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، اور اگر عداوت کرو تو اس کی بھی سزا ملتی ہے۔ کوئی محبت کرے انبیاء کرام سے، نور محمدی سے، آپ علیہ السلام سے، تو وہ خالی نہیں جاتی، اور کوئی عداوت کرے، گستاخی کرے، وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ یہاں کوئی چیز خالی نہیں جاتی۔ جھکنے والے کو سردار بنایا جاتا ہے، جھکنے والے کو سردار بنا دیا جاتا ہے، ادب کرنے والوں کو سردار بنایا جاتا ہے، جو بے ادبی کرے اسے جہنم کا حقدار بنایا جاتا ہے، جہنم کا حقدار بنایا جاتا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھو، آج کے عنوان میں ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے ہو، ذرہ ہو، زمین ہو، پرند ہو، درند ہو، ہے نا، انسان ہو، بشر ہو، کوئی ہو، یہاں وہ بارگاہ ہے انبیاء کرام کی اور میرے آقا علیہ السلام کی کہ یہاں کا مقام وہ ہے کہ ایک ذرہ آفتاب کے برابر ہے۔ یہاں ایک ایک چیز خدا بندے قدوس کی نظر کرم، اس کی شان کے مطابق
وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو فوراً عطا فرماتا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، کسی نے کہا تھا گستاخی نہ کرو، خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا نبی کی عظمت کون کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ نبی سے محبت کون کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ نبی کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ نبی کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے نائب النبی کون ہے، حاسد النبی کون ہے، عاشق رسول کون ہے، غلام رسول کون ہے۔ اور خدا جب دیکھ رہا ہے، ویسے تو ہماری ہر عبادت دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ جو چیزیں ہیں، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کی بہتری کا تو فوراً دے دی جاتی ہے، یا تو پھر اسے بھی دی جاتی ہے اور اس کی نسلوں کو بھی دی جاتی ہے۔ کیا دی جاتی ہے؟ اس کی نسلوں کو بھی دی جاتی ہے۔ گرگٹ تو وہ سوائے ابراہیم کے زمانے میں تھا بھائی، چھپکلی آج تھوڑی ہے، لیکن اس کی نسل تو ہے، نسلیں بھی نہیں بچتی، اسے بھی مار دیا جاتا ہے۔ اور جو حبیب کا گن گاتا ہے اسے تو خدا آباد کرتا ہی ہے، خدا اس کی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے، خود کو بھی فیض ملتا ہے، ہمارے بیٹے پوتے پر پوتے نواسے جتنے بھی ہمارے خون کے رشتے یا دیگر محبتی رشتے دوستانہ، اسے بھی فیض ملتا ہے، اسے بھی فیض نسلاً بعد نسلیں۔ بلکہ یہاں سوچئے باریک بات ہے، وہ ابراہیم تھے، وہ گرگٹ تھا، آج 4000 5000 سال ہو گئے ہے نا اس بات کو جب ابراہیم آگ میں گئے تھے، لیکن آج تک ثواب ہے، آج تک دیکھو تو چھوڑو نہیں، یہی حکم ہے نا۔ کتنے اس نسلیں نکل گئی، 4-5 ہزار سال نکل گئے بھائی، سبحان اللہ۔ ہماری تو نسلیں اتنی ہونے بھی نہیں ہے، واقعات بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اگر ہوگی بھی تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے میلاد بنائی ہے، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہماری نسلیں بھی رہے گی، کہیں بھی رہے گی، وہ کہتے ہیں طاہر القادری نعت خواں، کہیں بھی رہے آباد رہیں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد پڑھیں گے، اور میلاد کرنے والے جہاں بھی رہیں گے آباد رہیں گے، اور جیسی بھی رہیں گے آباد رہیں گے، ان کی نسلیں بھی آباد رہیں گے۔ ایک اور جملہ دے دوں، بلکہ میلاد والوں کو کوئی مٹانے آئے گا تو میلاد والے تو نہیں مٹیں گے، جو اسے مٹائے گا وہ ضرور مٹ جائے گا، وہ بھی مٹ جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا مٹانے آ گئے تھے، ذہن گیا کہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا کہ یہ رسول بہت کرتا ہے، مٹا دو اسے، ختم کر دو، وہ تو نہیں مٹا، آج تک حیات ہے۔ لیکن جو مٹانے آئے تھے فنا فی النار کب ہو گئے، فنا فی الفاتحہ کب ہو گئے؟ تو ہماری رسول کی میلاد بنانے کا ایک اجر یہ ہے کہ ہم کو خدا ایسا آباد کرے گا کہ جو ہم سے دشمنی کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو محبت کرے گا وہ آباد ہو جائے گا۔ ہماری شان یہ ہے یا رسول کہنے میں، یا نبی کہنے میں، محبت رسول کا صلہ دنیا میں ہمیں یہ مل رہا ہے، بتائیے قبر اور حشر میں کیا صلہ ملے گا؟ سوچئے کیا ملے گا۔ اسی لیے تو کہتے مٹ گئے، مٹتے ہیں، ہم مٹ جائیں گے بھی، یہ دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کرنے والوں کا بھی چرچا تیرا۔ وہ تو آباد ہے، مگر جو رسول سے لگ گئے وہ خدا اسے بھی آباد کرتا ہے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو اہل سنن کو مٹانے والے آپ دیکھ رہے مٹ رہے، کیوں؟ یہ رسول کا میلاد میں جھومنے والے ہیں، یہی تو جھنڈی لگانے والے ہیں، یہی تو ان کے اوپر مر مٹنے والے ہیں، یہی تو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب و مسلک و ادیان ہیں اس میں ایک واحد ہم ہی ہیں جہاں سینوں میں یا رسول اللہ کا دم ہے، اور یہ دم کسی کو مٹنے نہیں دے گا، مٹنے نہیں دے گا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے
بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے المدد یا رسول اللہ پکارا کیجئے، پکارا کیجئے۔ تو جناب آج نور کی بات تھی، ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس لیے ہم جو ہے سمجھتے سمجھاتے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کتنی باریک چیز ہے یہ۔ ذرا سا آپ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام میں آیا، اسماعیل علیہ السلام میں آیا، اچھا پھر دیکھیے ادھر اسماعیل آئے، ادھر اسحاق آئے، تو نور محمدی ایک طرف سے چل رہا ہے اور ایک طرف نبوت بھی دے رہا ہے، خدا نبوت بھی دے رہا ہے دوسروں کو بھی، اور ادھر نور محمدی ہے، سبحان اللہ، نور محمدی بھی ہے، کیا انداز ہے، خدا کا کیا راز ہے۔ ویسے حضرت کلیم کی جو بات آئی، اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے تو ایک وقت چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آنکھیں غائب ہو گئی تھی، ہے نا، جب اس نور کو دیکھا تھا، تجلی کو، آنکھیں جانے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے جو ہے بے ہوش ہوئے، مدہوش ہوئے، لیکن آپ کی اہلیہ نے جب دیکھا تو ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں، یعنی غیر نبی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور نبی دیکھے تو مدہوش ہو جائے۔ اب ذرا حبیب کی شان سنو، وہ نماز میں کھڑے ہو جائے تو کہتے ہیں جنتیں میرے سامنے ہوتی ہیں، جنت کے جو پھول و درخت ہیں وہ میرے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ سوچتے ہوئے جائیں نور کی کیا بات ہے۔ اسماعیل میں جب آ گیا تو پھر اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم میں تھے تو آگ میں بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام میں ہیں تو کہاں کے جاؤ، قربان کر دو، اور قربان سے پہلے کیا ہوا تھا، چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بھی ہوا تھا، وادی کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی نہیں مگر ان کو چھوڑ دو، ان کی ماں والدہ کو چھوڑ دو۔ اسماعیل میں نور محمدی، بچہ لٹا دیا گیا، تنہا چھوڑ دیا گیا۔ میں نے مورخین ہوں، عاشقین نے رب سے پوچھا، مولا اس ایک بچے کو، ایک ماں کو وادی زی کے اندر چھوڑ دیا گیا، کعبے کے قریب میں پہاڑوں کی جرمٹ میں چھوڑ دیا، جہاں پانی ہی نہیں، کنواں ہی نہیں، بس جو تھوڑا بہت پانی تھا چند گھنٹے چند دن چلے تب تک، جب تک پانی تھا پیا، جو کھانے کا تھا کھایا، لیکن پھر ختم، کچھ نہیں۔ اب پانی نہیں ہے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، حضرت حاضرہ ہے، حضرت اسماعیل ہے، مگر اسماعیل میں نور محمدی ہے۔ جہاں جہاں رب نے مشکل آزمائی وہاں مشکل کشا پہلے ہی دے دیا۔ بہت بڑا نقطہ امت محمدی کو سمجھایا کہ ہم مشکل دینے سے پہلے مشکل کشا کو دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تکلیف دینے سے پہلے تکلیف کو دور کرنے والا ہم پہلے دیتے ہیں، پھر ہم تکلیف میں پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم کو بھی آنکھ میں بعد میں بھیجا، پہلے نور دیا، اسماعیل کی گردن اور پہرا وادی کے اندر تبھی چھوڑایا، پہلے مشکل کشا دیا۔ آج بھی یہی ہے، یہ جتنی مشکلیں ہیں غور کرو، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ہے، اور بس اسی کی طرف مائل ہونا ہے۔ جو مائل ہو گیا حبیب اللہ سے لے کے ولی اللہ کی طرف، ولی اللہ سے لے کے نائب رسول اللہ کی طرف، وہ اس مشکل سے نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا پار ہو جائے گا۔ تو مشکل کشا خدا پہلے دیتا ہے، خدا کا ایسا ہے ہی نہیں کہ مشکل میں ڈال دیا بندے کو، جا پھٹک، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلے علاج دیتا ہے، پھر بیمار کرتا ہے، پہلے کچھ اور بناتا ہے، پھر بھیجا جاتا ہے، اس کا انتظام پہلے ہی ہوتا ہے، مگر اسے تلاش کرنے پہنچنے میں بندے کو ایک وقت لگ جاتا ہے، اور اگر روحانی بات ہو تو سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ وقت بھی اگر دنیا میں جو مشکلیں ہیں، یہ کوئی مشکل کشا کی آمد کا ظاہر ہونے کا اعلان ہے، یہ کوئی جو ہے کوئی چیز انقلاب آنے کی جو ہے ہمیں گواہی دے رہا ہے۔ یہ ظلم رکے نہیں ہے نا، بچوں کو مارا، پانی کے لیے ترسایا، تو یاد رکھو یہ شہادتیں، یہ مظلومیت، یہ عام کھالی جانے والی نہیں، یہ بتا رہی ہے کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی جو ہے مشکل کشا ہے، کوئی ہے، اور اسی کی مدد اور اسی کی طرف تمہیں مائل ہونا ہے۔ یہ محفل میلاد سے لے کے محفل شہداء کربلا سے لے کے محفل غوث اعظم تک یہی بتایا جا رہا ہے، مشکل کشا محمد الرسول اللہ ہے، مشکل کشا علی الولی اللہ، علی المرتضیٰ ہے، مشکل کشا
امام حسین ہے، مشکل کشا حضور غوث اعظم ہے، آؤ ان کے ہو جاؤ، تمہاری بھی حفاظت ہوگی، تمہاری نسلوں کو بھی حفاظت ہوگی، اور تمہارے کاروبار کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ قانون قدرتی ہے کہ وہ پہلے انتظام کرتا ہے، اور وہ انتظام یہی ہے، مسلوں کو پکڑ لو، رو لو خدا کی بارگاہ میں۔ جو روتا ہے وہی چین سے سوتا ہے، جو حضور کے عشق میں روتا ہے وہی قبر میں چین کی نیند سوتا ہے، جو رب کے خوف سے روتا ہے زندگی اچھی اسی کی گزرتی ہے۔ رونا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ اور رسول کے عشق میں خوف میں رونا یہ وہ نعمت ہے کہ بدبختی کو خوش بختی میں بدل دیتی ہے۔ رونا جس کو آ جائے، آپ جانتے ہو 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اور اگر وہ گناہوں میں بسر ہوئی، نیکیاں اتنی نہیں تھی، گناہ زیادہ تھے، کوئی گناہ کی عادت زیادہ تھی، تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ تو نکل گیا، تو میرے پھندے میں مکمل پھنس گیا، 40 سال کی عمر نکل گئی، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ایسا ہی ہے، اور اگر کوئی 40 سال کی عمر میں پہنچی اور نیکیاں زیادہ ہو، کوئی ایک نیکی کی عادت اس کو بہت اچھی طریقے سے بس گئی ہو، وہ چھوڑتا ہی نہ ہو، تو پھر شیطان کہتا ہے ہائے ہائے تو نکل گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کی رحمت کتاب میں لکھا ہے، پھیرتا ہو کہاں کہ بے شک تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، لیکن ایک راستہ اس میں بھی اللہ نے چھوڑا ہے، 40 سے اوپر عمر ہو چکی ہے، بہت گناہ پہ گناہ ہو گئے ہیں، تجھے اور تو کوئی عمل نہیں بچا سکتا، آؤ مصلی پہ اللہ کے حضور رونا شروع کرتے ہیں، تیرا رونا پہ رونا، رونے پہ رونا، رونے پہ رونا ہوگا، تو تیری جو بدبختی ہو گئی، شیطان نے جو سکہ لگا دیا 40 سال میں، یا تو شیطان لے جاتا ہے یا ہمارے فرشتے تجھے لے جاتے ہیں کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے اب، کیا تو شیطان کہہ دیتا ہے اس کا کام ہو گیا، تو یا تو شیطان کے پھندے میں بھی پھنس گیا بدبختی، تو آ میرے اور حبیب کی بارگاہ میں اور رونا شروع کرتے ہیں، ہمیشہ رو اپنے گناہ سے، تو روئے گا تیری بدبختی کو بھی ہم نکال کے خوش بختی میں نکال دیں گے۔ رسول کے عشق میں رویا کرو، یہ وہ ہے جو اگر کوئی بدبخت ہو، جہنمی ہو، مکمل شیطان بن گیا ہو، تب بھی اگر وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے حبیب کی محبت میں روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رحمت میں شامل فرماتا ہے۔ رسول اللہ اس کی رحمت ان کے کھینچ لیتی ہے، پھر شیطان کے پھندے میں نہیں رہتا، پھر وہ کہتا ہے ہائے افسوس افسوس، میرا اپنا خلیفہ ہو گیا تھا، یہ میرا ہو گیا تھا آدمی سے، میں نے ایک نیا شیطان بنا دیا تھا، لیکن اس کو رسول اللہ کے عشق نے کھینچ لیا ہے، اس کو اللہ کے ڈر نے کھینچ لیا، میرے فندے سے نکل گیا، یہ جنتیوں کی صفوں میں چلا گیا۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے رونا، انسان کو محبت و رسول میں یا رونا آ جائے، یا اپنے گناہوں سے رونا آ جائے، یا کسی انداز میں رونا آ جائے، رونا آ جائے، اس رونے میں اللہ کی رحمت بچل جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا ہے تب بھی بندہ روتا ہے، اکثر تو دل ٹوٹتا ہے تبھی ایک غم لائق ہو جاتا ہے، اور جب غم لائق ہوتا ہے تو رحمت برس پڑتی ہے، اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بہرحال اس کا موضوع میرا یہ نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل اکیلے چھوڑ دیے گئے، نور محمدی ان میں، پانی ختم ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی سے بلک بلک کر کے بندہ کوئی بھی ہو مر جاتا ہے، ہاں کوئی بندہ ہو، بندی ہو، بچہ ہو تو اور زیادہ، لیکن نہیں، خدا کو ایک کرشمہ نور محمدی کا ظاہر کرنا تھا کہ ان میں نور محمدی ہے اسماعیل، اور یہ تو شہزادے ہیں، اور یہ نبی بھی ہے، نبی کا شہزادہ بھی ہے۔ اب انہیں لٹا دیا، صفا پہ گئی، ایک پہاڑ صفا نام ہے، پہنچ گئی، کہیں پانی نظر آ جائے، وہاں سے اتری حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، مروا پہ گئی، کہیں پانی نظر آ جائے، نہیں نظر آیا، بچے کی پیاس کی شدت بچے سے زیادہ ماں میں تھی، ماں کی ممتا، تکلیف میں دل رونے کی طرف مائل ہوا کہ مولا کچھ کر، کیونکہ ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آئے، کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں کچھ پانی کا بہاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دریا، کوئی نہر، کوئی کونا نظر نہیں آ رہا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات،
مگر تیرے حکم سے ہم آ گئے، اب یہ میرا شہزادہ ہے، میں کیا کروں؟ یہ پانی کے لیے ہاتھ پیر اوپر نیچے کر رہا ہے، کبھی پاؤں اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی ہاتھ پیر۔ میں سمجھ گئی اسے پیاس لگی ہے، اس کا یہ جو ہے پیاس کو بجھانا ہے، اسے پانی پلانا ہے۔ مولا کیا کروں؟ یہ دل میں ایک خیال ہے اور ڈھونڈ بھی رہی ہے، محنت بھی جاری ہے، محنت بھی جاری ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ کچھ کر۔ آواز آتی ہے، گویا زبان حال سے ہم کہہ دیجئے، ایک طرح کا ایک ماحول، اے ہاجرہ تم ادھر آ رہی ہو، ادھر آ رہی ہو، تمہاری محبت ہے، تم ماں ہو، تمہاری دعا میری بارگاہ میں پہنچتی جا رہی ہے کہ بچہ پیاسا ہے، اسماعیل پیاسا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نور محمدی کی برکت اس بچے میں ظاہر ہو، تاکہ آنے والے وقت میں جب میرا پیارا حبیب دنیا میں پیدا ہو اور بچپن میں اپنے ننھے پاؤں سے چلے تو کوئی انہیں بچہ نہ سمجھے، کوئی انہیں کمزور عام بچوں کی طرح نہ سمجھے۔ ابھی سے دنیا پر میں ظاہر کرتا ہوں کہ جس میں یہ رہتے ہیں اس بچے کا یہ عالم ہے کہ ایڑی یوں ہوتی ہے 2 مرتبہ اور زمزم کا کنواں نکل آتا۔ ابراہیم جوانی میں گئے، جوانوں کو پیغام دیا، نبی کی جب جوانی ہو میرے محبوب کی تو انہیں عام مت سمجھنا، صرف نور رہے تو آنکھ سے بچا لیا کرتا ہے۔ تمہاری جوانی اور ہے، مصطفیٰ کی جوانی اور ہے۔ بچپن میں اسماعیل سے ظاہر کر کے بتایا تم پانی کے لیے ترستے ہو، اور حبیب وہ ہے جس کے اندر نور ہو، ان کی ایڑیوں میں خدا پانی اتار دیتا۔ جوانی کا بھی ظاہر کر دیا کہ رسول کی جوانی بے مثال ہے نا۔ پھر بچپن سے ظاہر کر دیا رسول کا بچپن بے مثال ہے، یعنی جہاں جہاں نور رہا، اگر آپ غور کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ پوری شان رسول زندگی اللہ نے پہلے ہی ظاہر فرما دی، پہلے ہی ظاہر فرماتی کہ میرے حبیب آ رہے ہیں۔ ان کے بچپن کو ایسا بچپن نہ سمجھنا، ان کی جوانی کو ایسی جوانی نہ سمجھنا، ان کے جو ہے عمر ہو جائے اگر 50 سے اوپر 50 شریف کے عمر ہو جائے تو انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا۔ کسی بھی عمر کے کسی حصے میں یہ کسی کی طرح نہیں ہے، کسی بھی عمر کے کسی حصے میں کسی کی طرح نہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ کو پیدا کر کے اس ماحول میں جب دشمنی تھی، یہ بتا دیا کہ دیکھ لو جب ان کی پیدائش کا یہ عالم ہے تو حبیب جب پیدا ہو تو یہ مت سمجھنا جب موسیٰ کی پیدائش ایسی ہے، عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہے نا، تو حبیب آ رہا، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں اور نور محمدی میں پہلے ہی ظاہر ہو گیا کہ جو آنے والا ہے اس کی ہر ادا بے مثال ہے، اس کی ہر عمر کے تقاضے بے مثال ہے۔ بلکہ فرمایا اگر وہ بچپن میں مسکرائے تو وہ ادا اور ہے، جوان ہو کر مسکرائے تو وہ ادا اور ہے، اعلان نبوت کے بعد کوئی کلمہ پڑھے تو اس کی ادا مسکرائے تو وہ کوئی اور بات ہے۔ ان کا مسکرانا الگ الگ انداز سے ہے۔ اگر وہ کسی کو دیکھ کے اللہ، اب اگر وہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دے تو کیا صلہ ہے؟ کہاں اب اگر میرا محبوب کسی امتی کو دیکھ کے مسکرا دے تو یا تو وہ امام شافعی ہوتے ہیں یا غوث اعظم ہو، اور ایک بار اگر مسکرا دے تو خدا اس کو اتنی قوت دے گا کہ وہ 10,000 جہنمیوں کی قیامت میں شفاعت فرمائے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں ان کا رونا، سرکار کا مسکرانا، سرکار کا رونا، سرکار کا چلنا، سرکار کا بیٹھنا، اللہ غنی کیا شان ہے، کس کس انداز سے کھینچتے۔ ایک صحابی ایک صحاب جو ہے ایک جنگ کے موقع پر گئے، کہاں علی نے اور حمزہ نے میرے چچا کو مارا تھا، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے فلاں جنگ میں میرے چچا کو مارا تھا، آج میں ان کے نبی کو ہی معاذ اللہ جنگ میں پہنچا اسی ارادے اور نیت سے،
سرکار تو سامنے نہ آ سکے، وہ پیچھے سے آیا سرکار کو، سرکار نے دیکھ لیا، جاڑی میں سے دیکھ لیا، اچھا، اور فوراً اس کا نام لیا، بس صرف نام لیا، پتہ نہیں کیا ارادہ کیا، نام آنا تھا، کایا پلٹ گئی، نام آنا تھا، اے سبا، غالباً سبا یا اس طرح سبا کوئی نام تھا صحابی کا، فرمایا اے بس اتنا کہاں، وہ آیا تھا تو ماننے کے لیے آیا تھا، نیتیں کچھ اور تھی، لیکن محبوب کی زبان پہ محبوب کی زبان پہ آ گیا، اس کا دل، اس کو پتہ نہیں کیا وہ دل پلٹا، اس نے تو تلوار رکھی، سامنے آیا، کہا محمد عربی آیا تو کچھ اور کے لیے تھا، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں، تم محمد عربی، محمد بن عبداللہ صرف نہیں، محمد الرسول اللہ، تم تو نور الہی ہو، کلمہ پڑھ گئے، صحابی بن گئے۔ سرکار ایک جملہ کہہ دے، ایک زبان سے کہہ دے اس کا نام، تو کافر نہیں رہتا، وہ اس گروپ میں نہیں رہتا، جنتی بن جاتا ہے، سرکار کے پاس آ جاتا ہے۔ سرکار اگر نام لے لے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یعنی سرکار کی ہر ادا بے مثل، سرکار جس کو جس انداز سے چاہے، جس سمت اٹھا ہاتھ، جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے میرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ پھر یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام کی آب زمزم ظاہر ہوا، یہ زمزم کو ظاہر ہونا تھا، زمزم جو ظاہر ہوا، پانی جو ظاہر ہوا، پانی جب ظاہر ہوا، پانی جب ظاہر ہوا، مولا ظاہر کرنا تھا تو پہلے بھی ظاہر کر دیتا، آتے ہی کے ساتھ ظاہر کر دیتا، نہیں، جب تک اسماعیل کی ایڑی نہیں لگے گی، جب تک اسماعیل کی، مولا ہاجرہ کی ایڑی سے کر دیتا، کسی اور کی ایڑی سے کر، یہاں کتنوں کے قدم پڑے، کتنے کی گھوڑے رکھے، کتنے مسافر یہاں سے گزرے، کسی کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا۔ ایک بچے کا وزن ایڑی کا کتنا ہے اور ایک بڑے آدمی کا، بڑے آدمی کا زیادہ ہے نا، بڑے آدمی کی ایڑی کا وزن زیادہ اور بچے کی بہت کم، لیکن بڑے وزندار ایڑی سے نہیں ظاہر کیا، حاجرہ سے ظاہر نہیں کیا، کسی گھوڑے کی پاؤں سے کسی سے ظاہر نہیں کیا، ظاہر کیا تو اسماعیل کی ایڑی سے۔ یہی تو بتانا تھا، وہ خدا ہے، یہ نور محمدی کا فیضان ہے، یہ فیضان نور محمدی ہے کہ ہلکا سا ٹچ بھی ہو جائے تو پانی نکل آتا ہے۔ اچھا پانی نکلا بھی تو کیسے نکلا آپ جانتے ہوگے، ایسا نہیں تھوڑا سا اوپر ہوا اور بس، بھائی ایڑی لگی معصوم بچے کی، تھوڑا سا پانی نکل جاتا، گزارا ہو جاتا، یہی تھا نا، ماں دونوں کا ہی گزارا کرنا تھا نا، والدہ کا اور شہزادے کا۔ نہیں، یہ نور محمدی ہے، یہ حبیب کا نور ہے، صرف بچے کی اور ماں کی پیاس نہیں بجھائی جائے گی، بلکہ اس پانی سے ساری امت کی پیاس بجھائی جائے گی۔ نور محمدی کا فیضان دیکھو، خدا چاہتا تو تھوڑا پانی نکل جاتا، نہیں، اتنا پانی کہ ہاجرہ کو کہنا پڑا رک زم، فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ کہتی نہیں، حضرت حاجرہ کہ زم رک، ان کے کہنے سے تھم تو رکا وہ، لیکن اگر نہیں کہتی تو اتنا دریا، اتنا بہاؤ تیز تھا کہ پورا کا پورا عرب اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو جاتا۔ یہ تو آپ اللہ کی نیک بندی تھی، زبان سے کہاں، اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا، سلامتی والا بنا دیا، مگر پھر بھی آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں زمزم پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ 4-5 ہزار سال لگ بھگ، اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام، لیکن آج بھی وہ پانی بھی ہے اور پانی گھر گھر میں بھی ہے۔ کیا ہے یہ نور محمدی کا فیضان ہے۔ صرف ان کو پیاس نہیں بجھائی، ہماری بھی پیاس بجھا ہے، صرف انہیں فیضان نہیں دیا، ہمیں بھی فیضان دیا، یعنی یہاں سے بھی ایک نقطہ ملا، کیا اے لوگو، نور محمدی آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسے ہے کہ صرف قریب والوں کو فیضیاب نہیں کرتے، اگر تم دنیا کے چھیڑے میں بھی ہو تو یہ مصطفیٰ کے فیضان سے تم مالا مال کر کیے جاؤ گے۔ جیسے یہ پانی دنیا میں بھیجا گیا، زمزم جاری رکھا گیا، اسے بند نہیں کیا گیا، جاری رکھا گیا، اور سرکار نے کہاں سے پانی نکالا؟ یہ تو زمزم ایڑی سے نکلا ہے، تو آقا آپ بھی ایڑی کریں گے؟ کہا نہیں، ایڑی میں تو ہم پہلے ہی نکال دیا کرتے تھے، آنکھ کو باغ تو ہم پہلے ہی بنا دیا کرتے تھے، اب ہم ظاہری بشر میں آ گئے ہیں، اب صرف انگلیاں کریں گے اور انگلیوں کے پوروں سے پانی کے فوارے جاری ہو جائیں گے،
انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ سمجھ گئے آپ کتنا بڑا فیضان مصطفیٰ اللہ نے ظاہر کیا کہ یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ آخری باتیں سنیے، جب پانی اللہ نے اتنا ظاہر کر دیا تو مصطفیٰ نے کہا مولا جب اسماعیل کی ایڑی سے ہلکا سا پانی ہر مومن کے سینے میں پہنچا دیا تو پھر میرا خون بھی پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، میری آل بھی دنیا میں پہنچنی چاہیے۔ اے حبیب ان کو ہم نے دیا، بے شک اسماعیل کو آپ ہی کے صدقے میں دیا، لیکن آپ کو انا اعطینا کل کوثر، اس پانی کی بات وہ زمزم ہے زمزم، اور تمہیں تو کوثر دیا ہے کوثر، ہے نا، وہ آب زمزم ہے، اور تمہیں تو انا اعطینا کل کوثر، سارا کوثر تمہیں دیا۔ وہاں زمزم صرف ظاہر ہوا، وہ زمزم کے مالک، اور تم تو کوثر کے مالک ہو، کوثر عطا فرما دیا ہے۔ خداوند قدوس کی شان دیکھو، حبیب کا نکلا، حبیب سے پھیلنے والا خون ہو، یا ان کے فیضان کا نور ہو، یا ان کے فیضان کا کوئی اور چیز ہو، دنیا میں پہنچتی ہے اور لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ آخری باتیں عرض کر دوں، وہاں سے نور منتقل ہوا، وہاں سے نور آگے جب بڑھا، اسماعیل بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد جب کہاں گئے؟ قربانی گاہ میں۔ قربانی گاہ پہ میں بات یہ روکتا ہوں اور بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا لب لعاب یہی ہے، یہی سمجھ آیا ہے کہ انبیاء کی بات ذرا سا بھی ادب ہو تو خدا نواز دیتا ہے، اور ذرا سی بھی بے ادبی ہو تو پکڑ لیتا ہے، خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہی بات ظاہر ہوئی کہ سرکار سے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہر چیز بتا دی تھی کہ یہ نبی ہے ان سے یہ ہوا، یہ نبی ہے ان سے یہ ہوا، کیونکہ اب ہمارا حبیب آنے والا ہے، یہ کلیم ہے دیکھو ان سے یہ ظاہر ہوا، یہ مسیح ہے ان سے یہ ظاہر ہوا، یہ خلیل ہے ان سے یہ ہوا، یہ ذبیح اللہ ہے اسماعیل ان سے یہ ہوا، اب حبیب آنے والا ہے، حبیب آنے والا ہے، تو 1,24,000 انبیاء دنیا کے سامنے پہلے گزر جائے تاکہ دنیا دیکھ لے، جان لے، پہچان لے، اچھی طرح ڈھنگ سیکھ لے، روپ سیکھ لے، ادب سیکھ لے، ہے نا، کبھی آنکھ کی گرگٹ کی بات بھی ان کو ذہن میں رہے، کبھی آسیہ کا یہ کہنا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بات بھی ذہن میں رہے، کبھی آدم کا چومنا بھی ذہن میں رہے، کبھی شیش کی خوبصورتی بھی ذہن میں رہے، کبھی حضرت یوسف کا معجزہ بھی ذہن میں رہے، کبھی داؤد کا لہجہ بھی جو ہے ذہن میں رہے، کبھی یعقوب کا گریہ بھی رہے، رونا بھی رہے، رونے کی بھی بات آئی، یعقوب علیہ السلام بہت روئے، کہا یہ ساری باتیں دنیا سمجھ جائے پھر میں حبیب کو بھیجوں تاکہ دنیا ایک جملے میں سمجھ جائے، کوئی پوچھے محمد کون تو کہہ دو آدم سے لے کے عیسیٰ سب کو ملا لو ایک محمد نظر آئے گا۔ روح اللہ کی روح دیکھو ان موسیٰ کی کلیم اللہ، جلال موسیٰ پیغمبر سرکار میں ساری چیزیں کہاں ایک محمد میں رب نے دے دیا سب کچھ، ایک محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم رب نے دے دیا سب کچھ۔ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، تو ہماری آپ کے لیے مبارکبادی ہے کہ اللہ نے اس محمد کا امتی بنایا ہے، اس محمد کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سمجھنے میں